ایک طرف رحمت اور دوسری طرف یہ قتل و غارت، یہ کیسے آپس میں سازگار ہیں؟ رسول رحمت ہیں، حتیٰ دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اپنے مخالفوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ کیا آپ اپنی جان دے دیں گے صرف اس لیے کہ یہ جو کافر ہیں، جو مشرک، یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، زیادہ پاور کی بنیاد پر، ان کی بنیاد پر جو ہے وہ برتری ہوگی۔ جنگ کی وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پر سامنے والے کے پاس کوئی لاجک نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ یہ دہشت گردوں کی کتاب ہے، کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے تلوار کے زور پر، بندوق کی نوک پر جو ہے وہ کہا کہ اسلام قبول کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوم ولادت ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، جب سے اسلام وجود میں آیا اور جہاں پر اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی حقانیت کا لوہا منواتا رہا، دوسری طرف سے جو باطل قوتیں تھیں، جو اسلام مخالف قوتیں تھیں، وہ بھی سرگرم رہیں اور انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ اسلام کے چہرے کو داغدار کیا جائے اور مختلف قسم کے شبہات پھیلائے جائیں تاکہ وہ اسلام کی اس حقانیت کی جو بڑھوتری ہے اس کو کم کر سکیں اور اس کے پھیلاؤ کو روک سکیں۔ ایک سلسلہ جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ مخالفین اور جو اسلام مخالف افراد ہیں وہ یہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور دوسری طرف یہی اسلام ہے کہ جس نے اتنی جنگیں کی، یہی اسلام ہے کہ جس میں اس قدر قتل و غارت کی گئی، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف رحمت اور دوسری طرف اس قدر قتل و غارت اور ایک وحشی صورت جو ہے وہ اسلام کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایام ہیں تو ان ایام میں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو کی جائے تاکہ جو اسلام مخالف افراد ہیں ان کے جو یہ ہتھ کنڈے ہیں اس کی روک تھام کی جائے، اور وہ شبہات کہ جو یہ پھیلا رہے ہیں اور عام ایک نوجوان جو مسلمان ہے اس کے ذہن کو تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں، ان موضوعات پہ گفتگو کر کے ان کو اس تشویش سے نکالا جا سکے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو قم المقدس کی فاضل دو شخصیات موجود ہیں، میری دائیں جانب موجود ہیں مولانا عباس مہدی صاحب اور میری بائیں جانب موجود ہیں مولانا فصاحت حسین صاحب۔ دونوں بزرگواران کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بہت ہی شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ پہلا سوال جو ہم چاہتے ہیں کہ جس پر گفتگو کی جائے وہ یہی جو ہم نے ابھی عنوان ابتدا میں عرض کیا، وہ یہ کہ ایک طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، وہ رحمت ہیں، اور دوسری طرف اسی ہم اسلام میں دیکھتے ہیں کہ اس قدر جنگیں کی گئیں، اس قدر قتل و غارت ہوئی، تو ایک طرف رحمت اور دوسری طرف یہ قتل و غارت، یہ کیسے آپس میں سازگار ہیں؟ ان کا کوئی میچ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آگا آپ سے ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور مہمان کی خدمت میں، اسی طرح سے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام اور ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کے کا جو سوال ہے اس کے دو جزء ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت ہیں اور رسول رحمت ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول رحمت ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہوں گا، پھر آئیں گے کہ آپ نے جو جنگیں کی ہیں اس سے یہ چیزیں کتنی مناسبت رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی کہا انا ارسلناک رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہاں پہ عالمین سے مراد کیا ہے؟ عالمین ایک جو نظریہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق اور موجود کائنات میں موجودات ہیں سب کے سب عالمین شمار ہوتے ہیں۔ یعنی آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں اور جمادات اور نباتات، یعنی پتھروں اور پیڑ پودوں، سب کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ اور یقیناً آپ نے جو رحمت کا نمونہ پیش کیا ہے اس کی مثال تاریخ میں بھری پڑی ہے، خصوصاً بھائی دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ تو سبھی مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں، مگر جو انسان کا مخالف ہو، جو آپ کا سخت دشمن ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی والا سلوک اور برتاؤ،
یہ ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے. انشاءاللہ موقرات میں اشارہ کروں گا. اب یہ کہ جب آپ رسول رحمت ہیں، حتیٰ دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اپنے مخالفوں کے لیے بھی رحمت ہیں، تو یہ جنگیں جو تقریباً 82-83 جنگیں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس سے کیسے مناسبت رکھتی ہیں، کیسے تال میل رکھتی ہیں؟ مطلب میں یہاں پر یہ جو آپ نے فرمایا کہ پہلے رسول رحمت ہونے کے بارے میں گفتگو کریں، تھوڑا سا اور میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کے بعد پھر جنگوں کی طرف آتے ہیں. رسول رحمت ہونے کے کو اگر ہم ایک اور زاویے سے دیکھیں تو یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رحمت یقیناً مہربانی سے کسی کے ساتھ پیش آنا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، یہ ساری چیزیں رحمت ہیں، اور زیادہ تر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. لیکن رحمت کا ایک اور مطلب ہے، اور وہ شاید ان سب چیزوں سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور وہ ہے کہ کوئی اگر گمراہی میں گرفتار ہے، کوئی اگر انسانی اقدار سے دور ہے، کوئی اگر انسانی ویلیوز سے دور ہے، اور اس کو کوئی آئے آ کر کے ان اقدار کی طرف، ویلیوز کی طرف، ہدایت کی طرف لے آئے، تو وہ اس کے اوپر رحم کر رہا ہے، اس رحمت سے اس کے لیے پیش آیا ہے. کیوں؟ رحمت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ میں بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ میں نیکی کرنا. تو اگر کوئی کسی کو واقعی انسان بنا دے رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک واقعی اس کے لیے رحمت ہے، بالکل رحمت کا مصداق ہے. اور پیغمبر اکرم جس معاشرے میں آئے ہیں وہ معاشرہ ان اقدار سے بہت دور تھا. وہ معاشرہ، اس معاشرے میں کمزوروں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، اس معاشرے میں غلاموں کے ساتھ بری طرح سے سلوک کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں خواتین کے اوپر ظلم ہوتا تھا، ان کے حقوق غصب کیے جاتے تھے. جی بالکل. تو ایسے معاشرے میں پیغمبر نے آنے کے بعد ان سب کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کا پیغام دیا ہے. بلکہ پہلی بار اس وقت کی دنیا میں یہ پیغام پیش کیا گیا کہ انسان بحیثیت انسان برابر ہیں سب. ان میں اگر کوئی برتری ہو سکتی ہے تو وہ انہی اقدار کی بنیاد پر ہو سکتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایسا نہیں ہے کہ مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، زیادہ پاور کی بنیاد پر، ان کی بنیاد پر جو ہے وہ برتری ہوگی. تو پیغمبر کا یہ جو پیغام، اور کوئی ہم ہو سکتا ہے شاید کبھی یہ سوچیں کہ پیغمبر یہ جو باتیں کرتے ہیں عام طور سے ہم وہیں مکے کی، مدینہ کی زندگی میں مثال کے طور پر جو وہاں کی مشکلات تھیں ان میں پیغمبر نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا ہے. تو ایسا نہیں، اس وقت کی پوری دنیا ایسی تھی. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں منظر کشی کی ہے بعثت کے دور کی دنیا کی، تو اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تاریکی ایسا نہ سمجھا جائے کہ صرف اور صرف جزیرۃ العرب میں تھی. نہیں، یہ تاریکی تو پوری دنیا کے اندر تھی، چاہے اس وقت کا روم ہو، اس وقت کا ایران ہو، اس وقت کا ہندوستان ہو. ان ساری جگہوں کے اوپر یہ ساری جو ہے وہ خرابیاں پائی جاتی تھیں. ان ساری جگہوں کے اوپر بہت سارے انسانوں کو کمتر انسان سمجھتے تو دور کی بات ہے، حیوان کی طرح سے ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا. یہاں پر پیغمبر نے آ کر کے ان کو برابر سمجھنے کا پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام انسانیت کے حق میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ رحمت ہے کہ پیغمبر اس کو اس تاریکی سے نکال کر کے جو ہے وہ نور کی طرف لے کر گیا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. اور آپ کے رحمت ہونے کے بہرحال یہ سب مصادیق ہیں، یعنی اس کے مختلف نمونے ہیں جسے کہہ لیا جائے. ابھی جو دوسرا سوال تھا، گویا کہ پہلے سوال کے دو جز ہو سکتے ہیں. ایک تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے عالمین کے لیے، اور دوسری یہ کہ رحمت ہونا آپ کے کیسے مناسبت رکھتا ہے. تب ظاہر سی بات ہے یہ جنگیں جو ہیں ہم دیکھیں کہ بھائی وہ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، پروفٹ ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اور پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں. اور ظاہر رحمت کی بات چل رہی تو میرے ذہن میں آیت آئی کہ ان کی رحمت جو ہے وہ ان کے دل سوزی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ پوری بشریت کے لیے، پوری ہیومنٹی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کتنے دل سوز ہیں. وہ قرآن مجید میں آیت موجود لعلک باخع لک نفسک ان لا یکونوا مؤمنین. کیا آپ اپنی جان دے دیں، مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، جو یعنی ایک جسے کہہ لیا جائے کہ بعض الفاظ میں ہاں جو اس کا مفہوم نکلتا ہے، جو اس کی میننگ ہے وہ یہ کہ کیا آپ اپنی جان دے دیں گے صرف اس لیے کہ یہ جو کافر ہیں، جو مشرک، یہ ایمان نہیں لا رہے. یعنی ان کی انتھک کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر مجھے اپنی جان کی بھی بازی لگانی پڑے صرف اس لیے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی کفار ہیں، جتنے بھی مشرک ہیں، سب صرف
اس راستے پہ آ جائیں جس پر اللہ چاہتا ہے، ہدایت کے راستے پہ، سیدھے راستے پہ، تو میں اپنے جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو ان کی دل سوزی اور ان کے اخلاق، ان کے صفات، اس میں جو ہے ان کی رحمت کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے. تو اصل یہ ہے اسلام میں، اصل جنگ نہیں ہے، اصل صلح ہے. اصل یہ ہے کہ سب امن و امان کے ساتھ رہیں، شانتی کے ساتھ رہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں. یہ جتنی بھی جنگیں ہیں یہ مجبوری ہیں پیغمبر اسلام کے سلسلے میں، ورنہ جو قرآن نے جو روش بتائی ہے اور جو کہا ہے، جو ڈیمانڈ کی ہے پیغمبر اسلام سے، وہ یہ کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے اللہ کے راستے کی طرف جو ہے وہ واعظ و نصیحت کے ذریعے، لوگوں کی خیرخواہی کے ذریعے، لوگوں کو پیار محبت سے سمجھا کے اور حکمت کے ذریعے لوگوں کو لے کے آئیے. اور ظاہر سی بات ان کی کوشش بھی یہی تھی. اور جنگ کی وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پر سامنے والے کے پاس کوئی لاجک نہ ہو، سامنے والے کے پاس کوئی لاجیکل اس کے پاس میٹر نہ ہو. جبکہ اسلام وہ دین ہے کہ جو دین فطرت ہے، نیچرل دین ہے، اور وہ یہ اٹریکٹ کرتا ہے انسان کی فطرت کو، انسان کے نیچر کو اٹریکٹ کرتا ہے. یہ عقلی دین ہے، یہ لاجیکل دین ہے، اس کی باتیں لاجیکل ہیں. جنگ اور ان چیزوں کا سہارا وہاں لیتا ہے جہاں انسان کے پاس کوئی لاجک نہ ہو، جہاں انسان کے پاس کوئی عقلی دلیلیں نہ ہوں، وہاں ضرورت پڑتی. اسلام کو اس کی ضرورت نہیں تھی. یعنی یہ جو جنگیں تھیں یہ ساری دفاعی تھیں. جی، اس میں یعنی پہل نہیں کی پیغمبر نے. جی وہی میں نے کہا. نہیں، میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اصل یہ ہے کہ صلح ہو، لوگ پیار محبت سے زندگی گزاریں. لیکن ضرورت کب پڑتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میں نے عرض کر رہا تھا کہ جو آپ کے آس پاس موجود ہیں ان کو اس طرح سے بلائیے لوگوں کو. اور اس لیے آپ صرف قرآن کی آیت پڑھتے تھے، لوگ آیت سن کے اسلام لے کے آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیتیں انسان کی فطرت کو فطرت پہ اپلائی کرتی ہیں، فطرت پہ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں انسان کی. اس لیے آپ دیکھیں بہت سے ایسے نان مسلم ہیں دانش مند، اور چاہے وہ ہندو ہوں، یہودی ہوں یا کرسچن ہوں، وہ صرف قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیتیں انسان کی فطرت کو اپنی طرف بلاتی، فطرت سے میچ کرتی ہیں قرآن کی آیتیں. تو یہ آیتیں پڑھتے تھے حضور کتنے جو ہے وہ کفار و مشرکین آیتیں سن کے. اس لیے اس وقت جو بڑے بڑے جو ان کے سالار ہوتے تھے، جو ان کے باس ہوتے تھے، جو کفار و مشرکین تھے، وہ منع کرتے تھے کہ ان آیتوں کو نہ سنو، اپنے کانوں میں جو روئی لگا لیا کرتے. کیوں؟ کیونکہ آیت سنتے ہی وہ جو ہے فوراً اس کی طرف جو ہے وہ اٹریک ہوتے تھے اور اسلام لے آتے تھے. آج بھی دیکھیں وہی کام ہو رہا ہے، مگر ہم نہیں سمجھ پا رہے. آج جو یوروپین میڈیا، ملٹی میڈیا، سوشل میڈیا ہے، یا یوروپین میڈیا کے جو نقل کرتے ہیں دوسرے ایشین میڈیا، ان کا کام یہی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ یہ دہشت گردوں کی کتاب ہے، قرآن سے روکا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے، اسلام دہشت گردوں کا دین ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کیوں بات کہی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ قرآن سے نزدیک نہ ہونے پائیں. پہلے یہ کام کیا جاتا تھا کہ کانوں میں روئی ڈلوائی جاتی تھی کہ آیتیں نہ سنو. آج جو ہے وہ یہ سب باتیں اس طرح کے ڈاؤٹس پیدا کیے جاتے ہیں کہ قرآن سے ان کو دور کیا جائے، اسلام سے. کیونکہ آج کا جو جوان ہے، آج کا جو انسان ہے وہ لاجیکل انسان ہے، وہ لاجک کے پیچھے جاتا ہے، وہ اپنے عقل کو دیکھتا ہے، اس کی عقل کیا کہتی ہے. انسان کی عقل حقیقت پسند ہے، حقیقت کی تلاش میں رہتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں چاہتے قرآن میں جو حقیقت ہے جو بیان ہوئی ہے، جو اللہ کے سلسلے میں، انسان کے سلسلے میں، پوری کائنات کے سلسلے میں، یا انسان کی سعادت کے سلسلے، اس حقیقت تک سے لوگوں کو روکا جاتا ہے. تو آج دوسرے طریقے سے روکا جاتا ہے، پہلے دوسرے طریقے سے روکا جاتا ہے. خیر میں دوسری طرف ہماری گفتگو نہ جائے. اصل یہ کہ جو جنگیں کیا مناسبت رکھتی ہے، جب وہ رسول رحمت ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو آس پاس لوگ تھے ان کو پیار محبت سے بلاتے تھے، آیتیں سنیں. لیکن جو دوسرے ملکوں میں جو دوسرے کنٹریز میں حکمراں تھے اور حاکم تھے اور دوسرے لوگ تھے، ان کو آپ خط لکھتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ جو کسی پہ چڑھائی کی ہو کسی ملک کے اوپر کہ اسلام لے کے آؤ. کہیں پیغمبر اسلام کسی کی سیرت میں نہیں ملتا. بلکہ میں تو کہوں گا کہ حضور کی رحمت کو خود ان جنگوں میں تلاش کرنا چاہیے، جو کہ ایک مجبوری تھی. ان جنگوں میں آپ کی رحمت کو تلاش کرنا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو اسیر ہو گئے، وہ بھی میرا ایک الگ موضوع ہے کہ اسیری اور یہ غلامی کو اسلام نے آ کے ختم کیا ہے اور مختلف طریقوں سے ختم کیا ہے. الگ موضوع ہو جائے گا، میں اس پر نہیں بیان کرنا چاہتا. انہوں نے کہا کہ اپنے اصحاب سے کہا کہ ان کے ساتھ اسیروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرو.
اور اس کے بعد خود آپ جو ہے وہ جنگوں میں حاضر ہوتے تھے تاکہ کوئی غیر اخلاقی عمل نہ ہونے پائے. جنگوں میں بھی جب یہاں سے مسلمانوں کی جانب سے جاتے تھے تو پہلے انہیں ابتدا یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی اسلام کی طرف دعوت دی جاتی تھی کہ آپ ابھی بھی وقت ہے کہ اسلام کی طرف آ جائیں. تو آغا کی طرف آتے ہیں. آغا اسی چیز کو کہ جنگیں جو ہیں جیسے آغا نے بڑا خوبصورت انداز سے بیان کیا, انشاءاللہ اس کو مزید بھی ہم ناظرین کے لیے کھولیں گے. تو یہاں پر ایک سوال جو نہایت اہم ہے وہ یہ کہ اب یہ جو اسلام ہے یہ جنگوں کے زور پہ پھیلا ہے, اس میں جو اس طرح یعنی اس انداز سے گسترش اور وسعت اور پھیلاؤ آیا ہے جو کہ 80-82 جنگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو اتنی جنگیں جو ہیں وہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. پہلا چیز تو یہ ہے. اور دوسرا اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اس کو بھی کلیئر کر دیں کہ یہ جو شبہ ہے یہ پھر کیسے ایجاد ہوا ہے. لیکن جو جنگوں کے زور پر پھیلا ہے جو بات کہی گئی ہے وہ اگر پیغمبر کی زندگی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے تو یہ بات سراسر غلط ہے, کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام جو زیادہ تر پھیلا ہے وہ پیغمبر کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے. قرآن کی آیتیں جیسا کہ مولانا نے ذکر کیا تھا کہ لوگ آئے تھے قرآن کی آیتوں کو سنتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے. اور کتنے سارے ہی جو ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے بہت دلچسپ اور مشہور واقعہ ہے کہ وہ چند لوگ آئے تھے اور ان سے منع کیا تھا کہ آپ پیغمبر کی بات نہ سنیں. ایک آدمی ہے ایسے ہی کچھ پڑھتا ہے تو کان میں روئی لگا کر کے بھیجا تھا ان لوگوں کے, لیکن وہ جاتا ہے کہتا ہے کہ یہ تو بیوقوفی کی بات ہوگی کہ میں ایک سمجھدار آدمی ہوں اور یثرب سے آیا ہوں یا مکے والوں سے مدد مانگنے کے لیے, اور میں یہاں سن کے ہی نہ جاؤں کہ یہاں کیا مسئلہ چل رہا ہے, وہاں میں کیا جا کے بتاؤں گا, چونکہ وہ معاہدہ تھا جنگ کا کہ یہ لوگ جنگ کی شرکت نہیں کریں گے. تو وہ آتا ہے بتانے کے لیے, یہ سمجھنے کے لیے کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں کعبے کا طواف بھی کر لوں, اور پھر دیکھتا ہے کہ پیغمبر تلاوت کر رہے ہیں, وہاں جا کے پیغمبر کی تلاوت کو سنتا ہے اور سن کر کے مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہاں سے یثرب آنے کا جس کو آج مدینۃ النبی کہا جاتا ہے وہاں پیغمبر کے آنے کا جو ہے وہ مقدمہ فراہم ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے کتنے سارے واقعات ہیں ایسے کہ جو ہمیں بتاتے ہیں. یہ پورا یثرب کو جو علاقہ ہے یہ اس وجہ سے مسلمان ہوا کہ چند لوگ آئے, قرآن کی آیت سنی انہوں نے اور پھر جا کر کے دوسروں کو بتایا. اس کے بعد مثلا 10-12 لوگ اور آئے, پھر اور بڑی تعداد آئی, انہوں نے جا کر کے دوسروں کو مسلمان کیا اور وہ پورا کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا. تو خود پیغمبر کی زندگی میں اتنی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ جو قرآن سے متاثر ہو کر کے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں. لہٰذا پیغمبر کی زندگی کے بارے میں قطعاً جو ہے وہ یہ بات صحیح نہیں ہے. پیغمبر کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جگہوں پر اسلام جو ہے وہ زبردستی اور تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے. خود آج یعنی یہ ایک بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے وہ سوال ہے یا جسے کہیں اعتراض ہے. خود بہت سارے مغربی ریسرچر ہیں, اسکالرز ہیں, ویسٹرن اسکالرز ہیں, خود انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ بات غلط ہے, جس میں مشہور نام جو ہے رچرڈ ایٹن کا آتا ہے کہ انہوں نے اسی بات کو کہ دنیا میں اسلام کس طرح سے پھیلا ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کس طرح سے پھیلا ہے, مثلا ہندوستان میں کس طرح سے پھیلا ہے, اس کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی اور کہا ہے کہ یہ بالکل ہی ایک غیر جو ہے وہ ایک بالکل ہی غلط بے بنیاد بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا مثال کے طور پر یہ جو انڈونیشیا کا علاقہ ہے, ملیشیا اور دوسرے اس طرح کے ممالک ہیں, ان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. بعض دوسری جگہوں پر تھوڑی بہت جنگیں ہوئی ہیں لیکن ان میں کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی. اور مسلمانوں کی اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی 40% سے زیادہ آبادی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ایریے میں رہتی ہے. تو 40% سے زیادہ کی آبادی جہاں پر رہتی ہے اس کے بارے میں سب کا یہ ماننا ہے کہ تاریخی طور پر کوئی جنگ وہاں پر ہوئی نہیں ہے, بلکہ وہاں جو اسلام پھیلا ہے وہ کسی ذریعے سے پھیلا ہے, زیادہ تر جو ٹریڈرز ہوتے تھے, تاجر ہوتے تھے, ان کے ذریعے سے پھیلا ہے, یا مثال کے طور پر جو مبلغین ہوتے تھے, صوفی حضرات ہوتے تھے اور دوسرے اسلام کی دعوت دینے والے لوگ ہوتے تھے, ان کے ذریعے سے پھیلا. تو یہ 40% سے زیادہ کے بارے میں تو سب کا ماننا ہے کہ یہاں پر اسلام اس طرح سے نہیں پھیلا. باقی بھی دوسری جگہوں پر میں نے جیسے رچرڈ ایٹن کا نام لیا, ان کا آرٹیکل موجود ہے, نیٹ پہ آرام سے مل جائے گا ان کے نام سے اگر سرچ کیا جائے تو انہوں نے اس کو آ کر کے لکھا ہے اور ثابت کیا ہے. تو یہ قطعاً آج کے دور میں اگر ہم اس کو علمی اور اکیڈمیا میں اگر ہم جا کر کے دیکھیں, علمی اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو آج کا ویسٹرن اکیڈمیا بھی اس بات کو نہیں مانتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا. دیکھیں میں کچھ باتیں اضافہ کرنا چاہتا تھا. یہ تلوار کے ذریعے پھیلا اسلام, ظاہر سی بات ہے کہ جواب سب کے لیے واضح ہے کہ نہیں, کیونکہ تلوار کی میں نے عرض کیا کہ ضرورت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں انسان کے پاس لاجک نہ ہو, انسان کے پاس جو ہے وہ لاجیکل ویسے یعنی عقلی دلیلیں نہ, وہاں بھی ضرورت پڑتی ہے. اور اسلام ظاہر سی بات ہے وہ عقل کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ
جیسا کہ مولانا نے بھی بیان کیا کہ اس کا جو یہ جو ڈاؤٹس ہیں، اس کا جو سرچشمہ ہے، اس کا جو سورس ہے وہ مستشرقین ہیں، یعنی اورینٹیلسٹ ہیں. ان میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ انصاف پسند ہیں جو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آگے کہا کہ نہیں، یہ ایک افسانہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. نہیں، اسلام جو ہے اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے. لیکن جو انصاف پسند نہیں ہیں وہ آگے کہتے ہیں نہیں، اسلام جو ہے تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. اور یہاں پہ آگے مختلف دلیلیں، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ تشدد پھیلانا، مقصد یہ تھا کہ جو ہے جنگی جو غنائم ہوتے ہیں، جنگی مال و اسباب ہوتے ہیں، اس کو جمع کرنا. اس طرح کی انہوں نے بیہودہ باتیں کی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ یہ جو شبہ آیا ہے وہ ان کی طرف سے آیا ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک نمونہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا ہے. اور یہاں پہ ایک بات میں اور اضافہ کر دوں، وہ یہ کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے یا اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، تو ہمیں جنہوں نے اسلام کی دعوت دی ان کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. ایک وہ کہ جو اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، مثلا رسول اور اہل بیت رسول. دوسرے وہ تھے جو خود بیٹھ گئے تھے اور اپنے کو مسلمانوں کا حاکم کہہ رہے تھے. تو وہ کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تو ان کے یہاں تو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے کسی کو جو ہے وہ زبردستی اور تلوار کے زور پہ اسلام قبول کرنے کے لیے کہا، کیونکہ قرآن کی صریح آیت موجود ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ بھی کہ جو خود بیٹھ گئے تھے اور اپنے گدی پر اور اپنے کو رسول کا جانشین کہہ رہے تھے، مسلمانوں کا خلیفہ کہہ رہے تھے، یہ جو اموی اور عباسی خلفاء ہیں خاص طور سے، اس سے پہلے بھی جو لوگ، تو وہ کیا ہیں، ان کے یہاں بھی یا اس کے بعد بھی جو لوگ جو ہے بادشاہ بنے مسلمانوں اپنے بادشاہ کا، ان کے یہاں بھی نہیں ملے گا. 800 سال تک مسلمانوں نے اس میں حکومت کی ہے، کئی سو برس تک مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے، لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے تلوار کے زور پر، بندوق کی نوک پر جو ہے وہ کہا کہ اسلام قبول کر. اور میں ایک نمونہ جو ذکر کرنا چاہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی. ایک غیر مسلمان دانشمند جن کا نام لکشمی شنکراچاریہ جی ہے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام آتنک یا آدرش، یعنی اسلام دہشت گردی ہے یا نمونہ عمل ہے. تو 30-35 صفحے کی کتابچہ ہے، اس کو پھر ہمارے جوان بھی اور جو نان مسلم ہیں وہ بھی اگر پڑھیں تو ان کے یہ شاید مفید ہو. اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی، اس میں جو یہ جنگیں ہیں، جو اسلامی جنگیں ہوئیں، اس کا مقصد بھی لکھا ہے. بڑی اچھی، بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جوانوں سے خود پڑھیں اور اپنے دوستوں کو بھی، خاص طور جو نان مسلم دوست ہیں، یہ کتابیں دیں، وہ پڑھیں، اور بہت اچھی کتاب ہے. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہم جو اسلامی جنگ جسے کہتے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ اپنے یہاں کیا کہتے ہیں، دھرم یدھ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جہاد، وہ کہتے ہیں دھرم یدھ. تو ان کے یہاں بھی ہے جہاد، دھرم یدھ کہتے ہیں، ہم جو ہے وہ جہاد کہتے ہیں. تو وہ اس میں یہ اس میں بتاتے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنا جہاد کے، جو امن و امان کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد کو واجب کیا گیا. جب مسلمانوں کا جینا حرام کیا کر دیا مشرکوں نے مکے میں، اس کے بعد ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ اپنا بھی ڈیفینس کریں. اس کے بعد آیت نازل ہوئی جو پہلی آیت جہاد ہے، وہ اب مسلمانوں کو ڈیفینس کا، جبکہ انہوں نے کئی سال تک ان کے ظلم برداشت کیے، اس کے بعد ان کو یہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ اب تم بھی اپنا جو ہے وہ دفاع کر سکتے. تو میں نمونہ جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ فتح وہ خود ذکر کرتے ہیں، اس لیے میں نے ایک نان مسلم دانشمند اسکالر اس کے سے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کس طرح سے وہ حقیقت کو بیان کریں. وہ کہتے ہیں جب فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ پیغمبر اسلام فاتحانہ انداز میں اس میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد آپ کے بعد اصحاب یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو انتقام کا دن، آج ہم ان سے انتقام لیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ بھائی کئی سال کئی برس تک ستایا ہے، پریشان کیا، موقع ملا تھا تو بعض کے زبان پہ یہ بات تھی تو ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں، آج جو ہے وہ رحمت کا دن ہے، مہربانی کا دن ہے. اور اس کے بعد وہ کہ جو اتنا ستایا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، حضور نے ان سے پوچھا، ان ظالموں سے بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو کہا کہ آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ خود کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں، کریم ابن کریم سے کیا توقع کی جا سکتی. تو آپ نے کہا انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو. آزاد کے کہا کہ وہ کہ جو خون کے پیاسے دشمن تھے، اب یہاں پہ آپ کی رحمت کا نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے، ان کو آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ آزاد کر دیا، معاف کر دیا.
اور کہا کہ اب جو اسیر تھے آپ کے پاس ان کی بھی آزادی کا ایک راستہ یہ فراہم کیا کہ یہ لوگ اگر 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے تو وہ آزاد ہو جائیں گے. تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اپنی رحمت کے نمونے کو پیش کیا اور اپنے اخلاق کے ذریعے بتایا کہ اسلام جو ہے وہ اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے, بالکل تلوار کے ذریعے. بہت ہی بہترین انداز میں آقا نے بیان کیا. اسی کے ساتھ آقا جو ہم چاہتے ہیں کہ اس سوال کو بھی اور اس شبہ اور اس اعتراض کو بھی کلیئر کیا جائے, وہ یہ کہ ایک طرف آپ رحمت للعالمین کے حوالے سے بہت ہی بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہیں وہ رحمت ہیں اور رسول اللہ کی سیرت میں ہمیں رحمتوں کے بے شمار نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں. دوسری جانب آپ ہی کی اسی تاریخ اسلام میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس قدر قتل و غارت کی گئی اور بطور نمونہ جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے وہ جنگ بنو قریظہ اور جنگ بدر ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک کثیر تعداد کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے, خون کی ندیاں بہا دی جاتی ہیں اور انسانوں کی جان کی کوئی اہمیت ہمیں ان 2 جنگوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی. تو پھر یہ کیسے رحمت کے ساتھ یہ آپ اس کو کہیں گے کہ مناسبت رکھتی ہے یہ چیز اور سازگار ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جنگ بنی قریظہ کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر قتل کیا گیا اسیروں کو, یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح نہ ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے کہ کیسے میں لگتا ہے کہ بڑی تعداد میں قتل کیا جانا صحیح نہیں ہے. دیکھیے, یہودیوں کی تاریخ میں اگر کوئی بھی کسی نے بھی یہودیوں کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہو تو وہ جانتا ہے کہ یہودی اپنے آپ کو ہمیشہ مظلوم بنا کر کے پیش کرتے ہیں, اپنی مظلومیت کا ذکر کرتے ہیں اور مظلومیت نمائی اپنی جی, اور کہیں پر اگر تھوڑی بہت بھی ان کے ساتھ میں زیادتی ہوئی ہے تو وہ اس کو کافی اچھے طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں مثال کے طور پر اس کی ایک بڑی مثال ہے اس کی کہ یہودی کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں 90 لاکھ تک 90 لاکھ تک کی تعداد بتاتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے بہت کم تعداد تھی. تو یہودی ہمیشہ اپنی جہاں پر بھی ان پر ظلم ہوا ہے اسے اچھی طرح سے لکھتے ہیں, اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں, آنے والی نسل تک کے پہنچاتے ہیں اسے. ایک واقعہ ایسا ہے کہ جہاں پر جنگ بنی قریظہ سے تقریباً 600 سال پہلے کا کوئی واقعہ ہے کہ جہاں پر کچھ لوگوں نے 600-700 لوگوں نے جو ہے وہ خودکشی کر لی تھی, چند 100 لوگوں نے خودکشی کر لی تھی, سوسائڈ کر لیا تھا. یہودیوں نے اسے اپنی کتاب میں لکھا ہے, لیکن جنگ بنی قریظہ کے میں جو قتل ہونے والے افراد ہیں ان کا کوئی تذکرہ یہودی 19ویں صدی سے پہلے تک کے نہیں کرتے تھے. وہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا تقریباً ناممکن تھا کہ جو یہودیوں کی بڑی کتابیں ہیں, خاص طور سے ہونے والے مظالم کو, جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر جو مظالم ہوئے, ہم پر جو ظلم ہوا ہے, جو رنج ہم نے سہا ہے اس پوری تاریخ میں, اس کو بیان کیا گیا تو وہاں پر اسے ذکر کرتے ہیں. یہ اچھا پوائنٹ جی, تو وہ اگر ہوتی کوئی بات تو یعنی 1800 عیسوی تک کوئی نہیں ملتا, 1835 عیسوی سے ان کی کتابوں میں کہاں سے آ جاتا ہے. جی جی بالکل, اگر حقیقت کوئی ہوتی تو پہلے سے تو یہ 19ویں صدی میں یہ بات آ رہی ہے, تو اسے ذکر ہونا چاہیے تھا اس سے پہلے ان کتابوں میں. تو پہلی بات تو اتنی بڑی تعداد نہیں تھی اور اسی وجہ سے شاید بڑی تعداد نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کتابوں میں ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو ایک کافی یعنی اسے کہہ سکتے ہیں ایک مبالغہ ہے, ایگزیجریٹ کیا گیا ہے کافی زیادہ تعداد کے معاملے میں. پھر یہ ہے کہ اس میں ایک اور پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کو مولائے کائنات سے منسوب کیا گیا اس قتل کو, اور اس کی ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے کہ پھر یہ بڑی تعداد حتیٰ بعض اوقات اسلامی کتابوں میں, مسلمانوں کی کتابوں میں تعداد 600-700 کی تعداد ملتی ہے مثال کے طور پر, تو کیسے پھر یہ تعداد کہاں سے آئی ہے. تو اس میں بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ اس کو غلط طور پر مولائے کائنات سے منسوب کیا گیا کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا اور ان کو قتل کرنے کا کام مولائے کائنات نے انجام دیا ہے. مولائے کائنات کی دشمنی میں یہ بہت ساری روایتیں جو ہے وہ گڑھی گئی ہیں. بعض محققین نے اور علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مولائے کائنات کا یہ کام نہیں تھا, پہلی بات تو یہ, اور تعداد کو جو بڑھانے کا مسئلہ ہے وہ اس وجہ سے کیا گیا تاکہ ان کی طرف نسبت دی جائے کہ انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو جو ہے وہ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا. میرے خیال 12 اقوال ہیں جی تقریباً 12 کے حوالے سے. جی بالکل, تعداد کے حوالے سے, اور وہ بھی غیر مستند, یعنی کوئی اس کا کوئی سورس نہیں ہے ایسا ریلائبل اور معتبر, کوئی سورس بھی نہیں ہے. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ فریقن, کہ ان میں سے چند لوگوں کو جو ہے وہ ایک گروہ کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. چند تو 3 سے لے کے بہرحال 3 تک بھی چند لوگ ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہ بڑی تعداد کو قتل کیا گیا تھا. تو اگر بڑی تعداد کو قتل کیا جائے تو پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ یہودی اپنی تاریخ میں اس کا ضرور ذکر کرتے, اور جو اسلامی کتابوں میں ہے بھی وہ ایسا نہیں کوئی ایک تعداد ذکر کی جاتی ہے, نہیں, ایک رینج ہے 12 اقوال جیسا کہ آپ نے ذکر کیا.
تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کو حالانکہ کوئی سوال کرے کہ ٹھیک ہے چند اسیروں کو قتل کیا گیا تو کیوں قتل کیا گیا، اس کے بارے میں واضح جواب موجود ہے کہ خود انہوں نے کہا تھا کہ ہم سعد ابن معاذ کو جو ہے وہ اپنا حکم بنا رہے ہیں اور اپنا جو ہے وہ جسے کہیں کہ جج بنا رہے ہیں اپنا، اور وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مانیں گے۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا اور کس کی بنیاد پر فیصلہ کیا، یہودیوں کی کتاب کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ چونکہ یہودیوں نے جو ہے وہ خیانت کی ہے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، دھوکہ دینے والے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، اور پھر بھی وہاں پر چند لوگوں کو ہی قتل کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں پر خواتین کو قتل کر دیا گیا ہو، بچوں کو قتل کر دیا گیا ہو، بوڑھوں کو قتل کر دیا گیا ہو، ایسا بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بنی قریظہ کا بھی جو ہے یہ وہ ان افسانوں میں سے ہے کہ اس کو ایک بڑی تعداد جو کہا جاتا ہے کثیر تعداد میں قتل کیا گیا، نہیں قتل ہے بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اور چند لوگوں کو قتل کیا گیا، اور وہ بھی ایک یعنی ایک قانونی طریقے سے کہ انہی کی کتاب کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا، انہوں نے جس کو اپنا جج مانا تھا اس کے ذریعے سے فیصلہ سنایا گیا، اور پھر پیغمبر نے اس کے اوپر عمل کیا۔ متعدد بار خیانتیں کرتے رہے، اور ظاہر سی بعد میں بھی ہو سکتا تھا کہ وہ خیانتیں کرتے ہیں۔ خیانت یعنی وہی، یعنی کہ وہ پہلے معاہدہ کرتے تھے، کانٹریکٹ کرتے تھے کہ ہم آپ کے خلاف مثلا مشرکوں کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن پھر جب ان کو لگتا تھا کہ نہیں مسلمان یہاں پر ہار جائیں گے، ہرایا جا سکتا ہے ان کو، تو پھر چلے جاتے تھے، مشرکوں کا ساتھ جو ہے وہ دے دیتے تھے۔ ظاہر پھر بعد میں وہ پشیمان بھی نہیں ہوئے، شرمندہ ہو جاتے اپنے کیے پر، یا پھر اسلام لے آتے۔ اچھا اس حوالے سے اور میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، وہ یہ کہ صرف بنی قریظہ کے حوالے سے کیوں دیکھا جاتا ہے، اور بھی جو مثلا بنی مصطلق ہیں، بنی قینقاع ہیں، بنی نذیر ہیں، اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا بڑھتا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات وہاں ملتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، یا ان کو آزاد کر دیا، یا ان کو جو ہے جزیہ لے کے جو ہے وہ ان کو آزاد چھوڑ دیا، تو صرف یہیں پہ ان کی سیرت کو لا کے کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے ایسا کر دیا؟ اور بھی جو دوسرے قبیلے تھے یہودیوں کے، ان کے ساتھ بھی تو دیکھنا چاہیے آپ کو کیا بڑھتا۔ اچھا اسی طرح کا ایک شبہ جیسا کہ سوال بھی کیا گیا تھا، میں سوچا کہ میں ہی جواب دے دوں، وہ یہ کہ جنگ بدر کے اسیروں کو مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا گیا کافی اسیروں کو۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنے کے لیے ان کو خالی اس جگہ کا، اس مقام کا عمل نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کی پوری زندگی کو، جیسا کہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا لکشمی شنکراچاریہ جی، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ کسی کو اگر قرآن میں ان جنگ کے سلسلے میں جو آیتیں اس کو دیکھنا ہے تو اس کے معنوں کو سمجھنے کے لیے ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آیتیں کہاں اتری ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جس کو کانٹیکسٹ پورا دیکھیں۔ دوسری بات ان کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا کتھنی، یعنی ان کی حدیثوں کو دیکھنا پڑے گا، تب ہمیں ان کے ہر عمل اور ہر آیت اور اس کا مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی صرف ہم نے دیکھا کہ بدر کے اسیروں کو بھائی خالی اس موقع پہ نہ دیکھیں آپ، بلکہ ان کی پوری سیرت کو دیکھیں، پوری زندگی۔ اسیروں کے سلسلے میں انہوں نے جو پیار اور محبت کا سلوک اور برتاؤ کرنے کے لیے کہا ہے، ایک طرف تو کہیں اسیروں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کر، دوسری طرف قتل کرنے کا حکم۔ اس کا مطلب کہ کوئی ایسا سخت مرحلہ تھا کہ اچھا وہ بھی تعداد کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا تھا۔ جو میں مطالعہ کر رہا تھا 2 یا 3 مجھے تعداد ملی کہ 2-3 کو، وہ بھی اس کی وجوہات تھیں۔ مثال کے طور پر یہ 2 لوگوں جن کا ذکر ہوا ہے، عقبہ بن معیط ہیں اور نضر بن حارث ہیں، یہ 2 لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ کفار، یہ بہت خطرناک لوگ تھے، یہی لوگ جو ہے وہ دوسرے قبیلوں کو ابھارتے تھے جنگ کرنے کے لیے، اور یہی تیار کرتے تھے، اور یہی سماج میں فساد پھیلاتے تھے، اور امن و امان ختم کر دیتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پیرائے میں دیکھنا چاہیے کہ حضور نے کیوں قتل کرنے کے ان دونوں کو حکم دیا اور سب کو کیوں نہیں دیا۔ یہ اتنے خطرناک تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اچھا اس سے پہلے نبیوں کی سیرت یا توریت اور دوسری کتابوں کا مطالعہ کریں، نبیوں کی سیرت دیکھیں جو اور نبی تھے، تو اس میں یہ نہیں تھا کہ اسیر بنے، اس میں یہ تھا کہ جو ملے اس کو قتل کر دو، جو بھی جنگ میں اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حضور کو جو قرآن نے حکم دیا وہ یہ کہ بھئی ان کو اسیروں میں پھر اپنا ایک پوری وہ اس کی ایک داستان ہے، پوری ایک تاریخ ہے کہ ان کی وہ تربیت ہوتی تھی، پھر ان کو جو ہے وہ آزاد کیا جاتا تھا، مختلف طریقوں سے ان کو آزاد کیا جاتا تھا کہ کتنے چیزوں کے کفاروں میں سے روزے کفاروں میں رکھا گیا کہ اسیر کو آزاد کرنا۔ تو اسلام تو اس لیے آیا تھا کہ اسیروں کو آزاد کرے، اسیروں کو نئی زندگی دے،
نہیں کہ اسے زندگی چھینے. اس کا مطلب اگر زندگی کہیں لے رہا ہے تو مسئلہ بہت سنگین ہے, بہت ہارڈ ہے. اس لیے ملتا ہے کہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو امن و امان ختم کرتے تھے, فساد پھیلاتے تھے, اور آئندہ بھی ان سے یہ ڈر تھا, بہت ڈر, یقین تھا کہ آئندہ بھی اس طرح کے کام یہ کریں گے کہ نامنی پھیلے گی, فساد پھیلے گا, لوگوں کو ورغلائیں گے جنگ کرنے پر. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ سخت فیصلہ لینا پڑے, وہ بھی اللہ کے حکم سے. اپنی طرف ظاہر سی بات ہے کہ نبی کوئی عمل انجام نہیں دیتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول رحمت کو جب ہم ان تمام عنوان سے دیکھیں گے, ان کی پوری سیرت کے ضمن میں دیکھیں گے, ان کے جو کریمانہ اخلاق ہے اور جو پیار محبت کا جو پیغام دیا ہے, ایک خلاصے کے طور پر ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو تمام انسانوں کے ساتھ, چاہے وہ دشمن ہو, اسلام کا, پیغمبر اسلام کا یہی دستور تھا کہ اسے پیار محبت کے ساتھ رہا جائے, چاہے تمہارے مذہب کا ہو یا نہ ہو, چاہے تمہارے دھرم کا ہو یا نہ ہو. لیکن کوئی تمہیں دشمن بن کے آتا ہے اور اپنی ضد پر قائم رہتا ہے اور تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے, تمہارا امن و امان ختم کر دینا چاہتا ہے, تمہارے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر جو جنگ کے لیے آئے تو اس سے تو جنگی کی جاتی ہے. جو ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے جاتا ہے تو پھر وہاں پہ دفاع کیا جاتا ہے. یہی جو ہے پیغمبر اسلام کی سیرت, تو یہی ہم سب کے لیے جو ہے وہ پیغام ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ دونوں احباب کا, نہایت ہی بہترین اور مفید گفتگو رہی. امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے استفادہ کیا ہوگا. اور واقعاً یہ جو ایام آتے ہیں اہل سنت کے ہاں 12 ربیع الاول اور اہل تشیع کے ہاں 17 ربیع الاول, جو یوم ولادت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا منایا جاتا ہے, تو ان ایام میں چاہیے کہ اس طرح کے پروگرامز منعقد کیا جائے اور رسول اللہ کی سیرت کو صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچایا جائے. چونکہ جو اسلام مخالف افراد ہیں وہ پورا سال یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے چہرے کو داغدار کر کے پیش کیا جائے. تو اگر ہم پورا سال نہ صحیح تو ان ایام میں کم سے کم کوشش کریں کہ رسول اللہ کی سیرت کو لوگوں تک پہنچائیں, اور جو اعتراضات ان کی طرف سے کیے جاتے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں اور رسول اللہ کی سیرت کو صحیح معنوں میں پہنچائیں, اور یہی حق بنتا ہے ہر مسلمان کا. اسی کے ساتھ تمام ناظرین سے اجازت چاہیں گے, اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.